السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ماہی ماہی کوک دی کی ایپیسوڈ نمبر 25 پڑھیں گے، جو کہ تحریر ہے ہما بخاری کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ پیومنٹ بہت زبردست ہے۔ نیہا جھک کر گھاس میں پھولوں کی طرز پر لائے گئے راستے کی طرف دیکھنے لگی۔ پیومنٹ کے بہت سے ڈیزائن میرے ذہن میں تھے۔ ایک یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ مسلسل سالڈ سرفیس کی بجائے بکھرا ہوا راستہ بنایا جائے، لیکن پھر اس آئیڈیا کو میں نے ڈراپ کر دیا۔ میں نے سوچا کہ باغ کے لکس کو زیادہ قدرتی بنانا چاہیے، اسی لیے سوچا کہ 6 پتیوں والا ایک مسلسل پھول بنایا جائے۔ ایک پھول اورنج رنگ کا ہو اور پھر ایک گلابی، جبکہ درمیان میں جو مشترکہ پٹیاں ہیں وہ ان دونوں رنگوں کا امتزاج ہوں۔ بیچ کے خالی حصے میں گھاس ہو، ماں بانو نے کہا۔ ہاں، ایسی چیز تو نیچر سے جتنی قریب ہوگی اتنی ہی اچھی لگے گی، اما بولی تھی۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے انہیں اتنے اچھے رنگوں میں کیسے بنا لیا؟ مجھے تو بہت حیرت ہے۔ یہ تم نے خود بنایا ہے بانو؟ نیہا نے کہا۔ یہ تو کہہ دے گی کہ اس کے ابا جی نے بنایا ہے، حالانکہ اس نے آدھی چیزیں اس نے اپنے ہاتھ سے ہی بنائی ہوں گی۔ تم کبھی اسے کام کرتے دیکھو چاک پر، بہت حیران ہوگی، اما نے کہا۔ بانو، ایک بات کہنی ہے، اما نے کہا۔ کیا؟ میں نے تمہیں پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ تم ڈسٹرب ہوگی، لیکن اب بتا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ پہلے کیوں نہیں اور اب کیوں؟ ماں بانو نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے اس لیے نہیں کیونکہ تم نے اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، آج کر لیا ہے، وہ بولی تھی۔ ماں بانو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے دیکھ لیا تھا؟ ٹھیک ہے، ہم باتیں کر رہے تھے لیکن اس قدر بے خبر بھی نہیں تھے۔ اینی وے، یہ اچھا ہوا کہ تم نے فیصلہ تو کر لیا۔ پتہ نہیں صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط، اس نے خود سے ہی کہا۔ بانو، یہ تو کبھی کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط، اور صحیح یا پھر غلط ہوتا کیا ہے؟ صحیح وہ چیز جس سے مستقبل میں ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور غلط وہ ہے جس سے آئندہ کبھی نقصان اٹھانا پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح یا غلط دونوں ریلیٹیو ٹرمز ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صحیح در حقیقت صحیح ہے اور نہ غلط غلط، نیہا نے کہا۔ نہیں نیہا، یہ فلسفے خود کو بری الذمہ ثابت کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ چھوڑو یار، تم بتاؤ کہ اما تم کیا کہہ رہی تھی؟ نیہا نے کہا۔ ہاں، وہ بات تو درمیان میں ہی رہ گئی۔ ماں بانو کو خیال آیا تھا۔ وہ استاد ہے نا، یاد ہے؟ اما نے کہا۔ ہاں یاد ہے، وہ بہت مرتبہ کالج آیا ہے۔ تھیسس ڈسپلے کے بعد پتہ ہے نا تمہیں اسے آنرس ملا تھا؟ ہاں پتہ ہے، تم اصل بات کرو، ماں بانو نے کہا۔ آنرس کے بعد نوکری ملنا مشکل تو تھا نہیں، اس لیے نوکری مل گئی، اور نوکری ملنے کے بظاہر وہ مجھے یہ خبر ہی سنانے آیا تھا، لیکن در حقیقت وہ تمہارے متعلق جاننا چاہتا تھا۔ پھر؟ ماں بانو نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ پھر میں نے اسے کوئی ایسی خاص بات تو نہیں بتائی، یہی سمجھ لو کہ گول مول جواب دے دیا۔ 3-4 مرتبہ ملا ہے وہ مجھ سے تاکہ میں تم سے اس کی سفارش کر سکوں۔ تمہیں پتہ تو ہے اما کہ میرے دل یا میری زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تمہیں صاف صاف اس سے کہہ دینا چاہیے تھا۔ مجھے اس سے کبھی بھی محبت نہیں رہی تھی۔ مجھے ہلکا سا شبہ تھا کہ شاید ایسی کوئی بات ہے، اسی لیے تو محسوس کرتی ہوں، لیکن ایک دن میں نے اس بات پر غور کیا تو یہ شبہ خود ہی رفع ہو گیا، اور میں نے اسے تب بھی بہت صاف الفاظ میں یہ بات بتا دی تھی۔ اسے بھی تو یہ شبہ تھا کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ کسی وقتی غصے کی وجہ سے کہا تھا، اما بولی تھی۔ لیکن تمہیں تو اس سلسلے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ تم یا اسے میرے پاس بھیج دیتی یا تاکہ میں اس کے بقیہ شکوک و شبہات رفع کر دیتی، یا پھر تم خود ہی اسے منع کر دیتی۔ مائنڈ نہ کرنا بانو، میں نے جو اسے منع نہیں کیا تھا تو اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، تمہیں اچھی نہیں لگے گی۔ کیا وجہ تھی؟ جانے دو، اما نے کہا۔ نہیں، تم مجھے بتاؤ گی، وجہ تو ہوگی، مجھے بھی پتہ ہونی چاہیے، ماں بانو نے اصرار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ تم نے ابھی تک عبداللہ کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اگر تم انکار کر دیتی تو بھی کہیں تو شادی کرنی تھی نا، چاہے وہ کمپرومائز ہی ہوتی۔ میں نے سوچا کہ پھر اس میں کیا برائی ہے، کم از کم وہ تم سے محبت تو کرتا، اما نے کہا تھا۔ او گاڈ، اتنی دور کی کوڑی، ماں بانو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ چاہ رہی تھی کہ تمہاری سب کشتیاں نہ جلیں۔ نیہا بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ مذاق مت اڑاؤ میرا، میں نے ذرا بزرگوں کی طرح سوچا، اما نے کہا۔ بس اب بزرگ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ آئے تو اسے بتا دینا کہ اس وقت اس کا شک بے معنی تھا، لیکن آج میں واقعی عبداللہ سے محبت کرتی ہوں، بہت شدید اور بہت مشکل سے اس فیصلے پر پہنچی ہوں، لیکن بہرحال پہنچ گئی ہوں، ماں بانو بولی تھی۔ بس کے ہچکولوں کے درمیان یہی سب سوچتے وہ نہ جانے کب سو گئی تھی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب اماں جی نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اب اٹھ بھی جاؤ بانو۔ لیکن اماں گاڑی تو اب تک چل رہی ہے، ابھی بھی بہت راستہ ہے، اس نے نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ راستہ نہیں رہتا، ابھی بس 1 منٹ میں نیاز پور کا موڑ آ جائے گا، اٹھو سامان اکٹھا کرو۔ ایک تو آپ پتہ نہیں کیا کیا پوٹلیاں باندھ لائی ہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے سامان اکٹھا کرنے لگی۔ سب کی فرمائشیں ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں کہ ہر ایک کا سامان الگ الگ ہی باندھوں۔
अम्मा होती इमानत होती हैं लोगों की, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। फरमाइशें सब इस तरह करते हैं जैसे हम लाहौर से नहीं न्यूयॉर्क से आ रहे हैं। वो बड़बड़ाती गई। थोड़ी ही देर में गाड़ी बड़ी सड़क पर रुक गई थी। वो दोनों सामान उठाकर नीचे उतर आई थी। एक तांगा पहले से ही वहीं मौजूद था। मौलवी नेमतुल्लाह के घर चलना है, अम्मा जी ने कुजवान से कहा। जी बिस्मिल्लाह करें बाजी। आओ बैठो। तांगे पर बैठकर वो इर्द गिर्द दूर तक फैले खेतों का नज़ारा करती रही। अब्दुल्ला के गांव की तरफ उसी सड़क से दाहिने हाथ वाक़ एक और सड़क जाती थी। वो इस उम्मीद पर उस तरफ देखती रही कि शायद उसे कहीं अब्दुल्ला दिखाई दे जाए, लेकिन उसकी ये उम्मीद पूरी नहीं हुई थी। दूर खेतों में कुछ मज़ारे काम कर रहे थे और बस यूं ही शाम होने वाली थी। इक्का दुक्का लोग जो दिखाई दे रहे थे वो भी अपने अपने घरों की जानिब लौट रहे थे। वो मस्जिद पहुंची तो फिर नाना जान भी शाम की अजान देने ही वाले थे। बड़ी अम्मा ने बहुत खुशी से उनका इस्तकबाल किया था। बानो के अब्बा नहीं आए साथ। बड़ी अम्मा ने उन्हें सेहन में बिछी चारपाइयों पर बिठाकर पंखा चला दिया था। नहीं, उन्हें कुछ काम था, अम्मा जी ने बताया। एक आध दिन को ही आ जाता। अम्मा जी, अल्लाह का बड़ा फजल हो गया है, इनका काम बहुत चलने लगा है। अब तो बानो भी उनका बहुत हाथ बटाती है। कॉलेज में पढ़ रही है ना, रोज़ नित नई चीज़ें सीख कर आती है और उन्हें बताती जाती है। फिर दोनों बाप बेटी मिलकर न जाने कैसे कैसे बर्तन और गमले बनाते रहते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे भी दिन फिर जाएं, अम्मा जी ने कहा। अल्लाह करे, हम बुढ़ा बुढ़ी तो बस यही दुआ करते हैं, बड़ी अम्मा ने कहा। फिर उन्हें ख्याल आया था, तुम दोनों को मैं लस्सी ला देती हूँ, तुम वो पियो तो तुम इतनी देर में मैं रोटियां पका लूँगी। इतनी जल्दी? उफ, मैं भूल जाती हूँ कि गाँव आ चुकी हूँ। लेकिन प्लीज़ बड़ी अम्मा, मैं खाना कुछ ठहर कर खाऊंगी। पहले ठंडे पानी से नहाऊंगी ताकि फ्रेश हो जाऊं और गर्दो गबार से निजात मिले। कसम से सफ़र के दौरान कम अज़ कम मन भर गर्दो फांकती। इस बेचारी का हाल तो मुझसे भी देखा नहीं जाता। इत, इतनी कमज़ोर हो गई है, जब से भाई मरा है ना तब से तो बिल्कुल सूखकर कांटा ही हो गई। बड़ी अम्मा ने बताया था। उसे देखती हूँ तो जरीना याद आ जाती है, दिल कटने लगता है, अम्मा जी ने कहा। एक गलती की मेरी बच्ची ने, और इसकी सज़ा उसकी बेटी भुगत रही है। अल्लाह ने उसे औलाद देनी ही थी तो बेटा ही दे दिया होता, कम अज़ कम लड़ झगड़ कर अपना हक तो वसूल कर लेता। पर अल्लाह ने दी भी तो बेटी। चलो, इसके काम निराले हैं, ना जाने इसमें क्या मसलहत। बड़ी अम्मा ने आह भरी थी। आप मिलने तो जाती हैं ना उससे? 2 खत भी आए थे उसके बानों के नाम। एक तो कल ही मिला था, अम्मा जी ने उन्हें बताया। हर दूसरे रोज़ वो बुलवा भेजती है तो अपने सब काम छोड़कर उसकी खातिर दौड़ी चली जाती। तुम्हारे अब्बा जी को भी 1-2 मरतबा साथ लेकर गई थी, उन्हें ही मिन्नत करके अपने खत दे देती हैं। वो बता रही थी कि उसके पहले खत का भी बानो की तरफ से जवाब नहीं आया। अम्मा, बानो बेचारी क्या करे, इनका तो कॉलेज भी निराला है, पढ़ाई नहीं होती इनके यहाँ, बस अमली काम होता रहता है। बाज़ दफ़ा तो सुबह से शाम हो जाती है, फिर घर आकर भी कॉलेज के काम में लगी रहती है या फिर अपने अब्बाजी के साथ मदद करवाती है। इस गरीब के पास तो एक लम्हा भी फुर्सत का नहीं, वरना दिल इसका भी बहुत बेचैन रहता है रेशमा के लिए। आपको तो पता है कि यहाँ आते ही रेशमा से मिलने की जिद करने लगती। अम्मा जी ने फ़ौरन माँ बानो की सफाई पेश करते हुए कहा था। अब लग रहा है कि इंसान की जोन में वापस आई हूँ। माँ बानो ने तौलिए से बाल सुखाते गुसल खाने से बाहर निकलते कहा। चलो अब खाना खाओ और सो जाओ, सवेरे उठना भी होगा, बड़ी अम्मा ने प्यार से कहा। अभी सो जाऊं और सवेरे उठूं मुर्ग की पहली बांग के साथ? दोनों काम नामुमकिन है। हाँ, खाना भी खा सकती हूँ, कोई घास वास हाँ, खाना भी खा सकती हूँ, कोई घास वास तो नहीं पकाई बड़ी अम्मा। उसने देगचों में झांकना शुरू कर दिया। हद होती है नाशुक्री की, अम्मा जी ने उसे घूरा था। मत इस तरह झांका करो, देगचियों में बेबरकती होती है। ना डांटा करो बच्ची को रजिया, बड़ी अम्मा ने उनसे कहा। फिर माँ बानो से मुखातिब हुई। मुझे पता है मेरी बानों को सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुर्गी पकाई है तुम्हारे लिए। थैंक यू बड़ी अम्मा। उसने उनके गले में बाहें डाल दी थी। ये लड़की बहुत सर चढ़ गई है, इसका कोई इलाज करना ही पड़ेगा, अम्मा जी बोली थी। नाना रजिया, अपनी औलाद से बढ़कर कोई प्यारा नहीं होता। तुम्हें तब एहसास होगा इसका जब ये ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। अम्मा का बस चले ना तो आज ही मुझे किसी शीदे या गुल्लू के हवाले कर दें, इन्हें बड़ी अम्मा तभी एहसास होगा। ये लिखवा लें मुझसे। इन्हें बड़ी अम्मा तभी एहसास नहीं होगा, ये लिखवा ले मुझसे। उसकी ज़ुबान को भी लगाम नहीं। अम्मा बड़बड़ाई। इतनी बातें कर ली तुमने बानो आज, रेशमा का नहीं पूछा? बड़ी अम्मा ने चंगेर और प्लेटें उनके सामने रखते कहा। माँ बानो के चेहरे पर तनाव के आसार पैदा हो गए। थकी हुई है ना, इसीलिए ख्याल नहीं रहा। अम्मा जी ने एक मरतबा फिर उसकी सफाई पेश की। मैं पूछने ही लगी थी, अभी कल ही तो उसका ख़त मिला था, इससे पहले भी एक मिला था लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकी। इसे तो बहुत इंतज़ार था तुम्हारे आने का, दिन गिन रही थी। मुझसे कहती थी कि नानी अम्मा आप बानो को लिखें कि वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। उन्होंने बताया आज से छुट्टियाँ शुरू हो गई और आज ही हम आ गए हैं, इससे ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो सकती थी। आपको अंदाज़ा नहीं कि हमारा कितना टफ काम है।
पहले मैं सोचती थी कि फर्स्ट ईयर बहुत मुसीबत है, हर रोज़ के काम की हर रोज़ मार्किंग, एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकते थे हम। फर्स्ट ईयर से निकले तो अंदाज़ा हुआ कि सेकंड ईयर भी कम मुसीबत नहीं। रोज़ मार्किंग नहीं होती, लेकिन 1.5 महीने की क्लास में 1.5 साल का काम निपटाना पड़ता है। अब पागल हो जाते हैं काम करते हुए। वो तो मुझे पता है कि तुम्हारा काम बहुत होता है, लेकिन मैं बता रही थी कि रेशमा बेचारी की तो कोई सखी सहेली भी नहीं। जो कुछ वो तुम हो वो तुम ही हो, बहन भी और सहेली भी। पता नहीं कैसे ज़िंदगी के दिन काट रही है इस कैद खाने में। बड़ी अम्मा की आवाज़ भरा गई थी। इस जिक्र से महाबानो की भूख मर गई थी। उसने हाथ खींच लिया। जितना वो मौजू बदलने की कोशिश कर रही थी, बड़ी अम्मा रह रह कर वही जिक्र निकाल रही थी। क्यों बानो, खाओगी नहीं क्या? नहीं, मुझे नींद आ रही है, सफ़र की थकन भी है, मैं सोने जा रही हूँ। वो अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर गर्मी होगी बानो, मैंने तुम्हारे लिए बाहर चरपाई बिछाई है, बड़ी अम्मा ने कहा। बड़ी अम्मा, मुझे आदत नहीं है बाहर सोने की। वो कमरे में घुस गई। बिस्तर पर लेटकर कितनी देर तक वो अपने और अब्दुल्ला और रेशमा के मुतल्लिक सोचती रही। फिर न जाने कब उसे नींद आ गई थी। सुबह भी वो देर तक सोती रही। बड़ी अम्मा ने जल्दी जगाने से मना कर दिया था। नाश्ता करते अम्मा ने एक मरतबा फिर रेशमा का जिक्र छेड़ दिया। मैं तुम्हारे इंतज़ार में अब तक बैठी हूँ बानो, वरना मुझे हवेली जाना था रेशमा से मिलने के लिए। उन्होंने कहा। मेरे इंतज़ार की क्या ज़रूरत थी, आप चली जाती। वो नाश्ता करते करते रुक गई। क्या मतलब, यूं ही चली जाती? तुमने नहीं जाना क्या? जाना है और चली जाऊंगी, लेकिन इसके लिए इतनी भाग दौड़ की क्या ज़रूरत है? आप चली जाती, मैं नाना जी या फिर बड़ी अम्मा के साथ पीछे पीछे आ जाती। वो चिढ़ गई थी। तुम क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो बानो, ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ने लगती। अम्मा ने बेजारी से कहा। प्लीज़ अम्मा, मैं कब लड़ती? उस उसी वक्त नाना जी मस्जिद से सेहन में दाखिल हुए थे। जल्दी करो नाश्ता और तैयार हो जाओ, अम्मा ने कहा। नाश्ता ख़त्म करके वो वहीं चारपाई पर बैठ रही। किस सोच में गुम हो, बड़ी अम्मा ने पूछा था। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं और रेशमा बेवक पर डूब रही हूँ, तो आप लोग किसे बचाएंगे, मुझे या रेशमा को? अल्लाह ना करे तुम दोनों में से कोई डूबे। कैसी बच्चगुनी की बातें करती हूँ, बड़ी अम्मा ने कहा। फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो? मुझे यकीन है कि अम्मा रेशमा को ही बचाएंगी, बल्कि आप सब रेशमा को ही बचाएंगे। मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं, उठो तैयार हो जाओ। वो बेचारी कितना इंतज़ार कर रही होगी, अम्मा बोली थी। आप जाएं अम्मा, मुझे नहीं जाना, उसने बेजारी से कहा। क्या हर वक्त मिजाज मत मत खाया करो बानो, जल्दी उठो। मैंने कहा ना अम्मा कि मुझे नहीं जाना, आप जाएं, मैं कहीं और जाऊंगी, उसने फैसला कुन अंदाज में कहा। पहले तो अम्मा उसे देखती रही जैसे उसे कच्चा चबाएंगी, फिर दांत पीस कर बोली। मुझे इतना बच्चा ना समझो बानो, तुम्हारी सब हरकतें जानती हूँ मैं। मुझे मालूम है कि तुम वहाँ क्यों नहीं जा रही और तुम्हें कहाँ जाना है। ज़रा मुझे पहले यहाँ से वापस हो लेने दो, फिर देखो। आप सिर्फ जानती हैं अम्मा, समझती कुछ नहीं। आपको हर वक्त अपनी बहन की औलाद की फ़िक्र रहती है। कभी मेरे मुतल्लिक भी सोचा है आपने कि मेरी खुशी किस में है? मुझे पता है कि तब भी वक्त कि जब भी वक्त पड़ा आप रेशमा का ही साथ देंगी। मैं आपकी क्या लगती हूँ? उसे खुद ब खुद रोना आ गया। बड़ी अम्मा और नाना जी इनकी गुफ्तगू से कोई नतीजा खुश ना कर सके थे। अम्मा पहले तो खामोशी से उसे रोते हुए देखती रहीं, फिर उनका दिल पिघल गया। उसके करीब बैठकर उन्होंने खुद से उसे लिपटा लिया था और चुप कराने लगी। छोड़िए अम्मा, आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं, आप जाएं रेशमा के पास। वो खुद को छुड़ाते कमरे में चली गई थी। अम्मा उसके पीछे कमरे में चली आई थी। बानो, तुम क्या समझती हो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं? ठीक है, मैं तुम पर सख्ती करती हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम मुझे प्यारी नहीं। माँ अगर औलाद पर सख्ती करती हैं तो उनकी बेहतरी के लिए ही करती हैं ना। उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते प्यार से कहा। वो कुछ नहीं बोली थी, खामोशी से बैठी रोती रही। मेरी कौन सी ढेर सारी औलादें हैं, एक तुम ही तो हो। तुमसे प्यार नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? और जो मैं तुम्हें मना करती हूँ तो इसीलिए कि मुझे खबर है या कैसी है जिसे तुम खेलना चाहती हो। मेरी बहन इस आग में जल चुकी है, मैं तुम्हें कैसे जलने दूँ आग में? अम्मा, वो वक्त और हालात मुख्तलिफ थे। उसने आंसू साफ करते उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने रेशमा के हक पर डाका नहीं डाला। आप जानती हैं कि पीर साहब उसकी शादी अब्दुल्ला के साथ करने पर राज़ी नहीं है। खुद अब्दुल्ला ने भी कभी रेशमा के मुतल्लिक सोचा ही नहीं। ऐसे में यूं भी उसकी और अब्दुल्ला की शादी मुमकिन नहीं। मैं तो तब कसूरवार होती जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते होते और मैं उनके दरमियान आ जाती। बात ये नहीं है बानो, अब्दुल्ला चाहे किसी और से शादी करे, लेकिन अगर ये रिश्ता उसने तुम्हारे साथ जोड़ा तो रेशमा को ही नहीं, मेरी मरहुमा बहन को बहुत सदमा होगा। अम्मा जी, आप मरे हुओं को ही खुश करती रहें, मेरी फिक्र छोड़ दें। मैं सिर्फ आपकी बहन की खातिर अपनी खुशियाँ क्यों बर्बाद करूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको एतराज़ किस बात पर है। वो किसी से भी शादी करे, आपको एतराज़ नहीं। फिर अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो इसमें क्या हर्ज है? तुम्हारी खुशफहमी है बानो कि वो हमारे ख़ानदान में रिश्ता तय करेंगे। वो किसी छोटे ख़ानदान में रिश्ता तय नहीं करते। अम्मा जी ने एक और एतराज़ किया। हम 18वीं सदी में नहीं रह रहे अम्मा जी। वक्त बहुत बदल गया है। मेरा ख़ानदान छोटा नहीं है। मेरे बाप ने मुझे कम दिया है, लेकिन हलाल रिस्क खाया है हमेशा। हम छोटे कैसे हो सकते हैं?
میرا دل تم نے بہت دکھایا بانو، مجھے یہی خدشہ تھا پہلے دن سے۔ میں ان پڑھ جاہل، میرے پاس تمہاری دلیلوں کا کوئی جواب نہیں۔ میں پرانے خیالات کی عورت ہوں۔ ہمارے ہاں خاندان کی کسی ایک لڑکی کا رشتہ ٹوٹ جاتا تھا تو سارا خاندان لڑکے والوں کے خلاف ایکا کر لیتا تھا اور کوئی بھی اپنی بیٹی اس گھر میں نہیں دے سکتا تھا۔ آج وقت بدل گیا ہے، لیکن میں وہی پرانی عورت ہوں۔ میں کیسے اس جگہ اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گی جہاں میری بہن کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹا؟ اماں نے دکھ سے کہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اماں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ عبداللہ اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب زہرا اس کے پاس چلی آئی۔ آپ کے مہمان آئے ہیں، اس نے اندر آ کر خبر دی تھی۔ میرے مہمان؟ اوہ، بانو آئی ہوگی۔ اسے اچانک خیال آیا تھا۔ بہت اچھا اندازہ ہے آپ کا، میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، وہ بولی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ماں بانو رسالے کی برگردانی کر رہی تھی۔ میں صبح جاگی، دیر سے تھی، پھر اماں جان سے بحث اور نہ جانے کیا کیا۔ اس نے رسالہ واپس رکھ دیا۔ تم اماں جی سے بحث مت چھیڑا کرو، خواہ مخواہ ان سے الجھتی۔ میں کیا کرتی؟ اماں مصر تھی کہ میں فوراً ریشما سے ملنے چلی جاؤں۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی فار آبویس ریزنس۔ ویسے ہی میری اماں کی ناک بہت تیز ہے، فوراً ہی خطرے کی بو سونگھ لیتی ہیں۔ پھر میں نے بھی تو کہا کہ آج نہیں تو کل مجھے ان سے ہی ذکر تو کرنا ہی ہے، تو آج ہی کیوں نہ کر لیا جائے۔ وہ بولی تھی۔ تم کیوں اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتی ہو؟ جا کر اسے مل آتی۔ تمہیں کسی کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نہیں سمجھ سکتے نا، میرے لیے ریشما کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے، حالانکہ میں نے خود کو یہ یقین دلایا ہے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں۔ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو غلط ہو، لیکن عبداللہ پھر بھی ریشما کو بہت دکھ ہوگا۔ میں سب کو کنونس کر سکتی ہوں مگر اسے کیسے کروں؟ تمہیں کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریشما سمیت، اور میرے سامنے اس کا نام پھر مت لینا۔ میں تمہاری بیٹوں کی باتوں سے عاجز آ چکا ہوں، اب جب فیصلہ کر لیا ہے تو پچھتاتی کیوں ہوں؟ عبداللہ نے کہا۔ نہیں، میں پچھتا نہیں رہی، تم بھی تو کچھ نہیں سمجھ رہے۔ کوئی بھی نہیں سمجھتا میری بات۔ آتے ہی فضول باتیں شروع کر دی تم نے۔ میں نے تمہیں بتانا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اما کا فون آیا تھا۔ اما کا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ ماں بانو کھل اٹھی۔ کہہ رہی تھی کہ سکر پہنچنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کی ممی نے پہلے سے ہی انڈیا جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے اور اب وہ ایک آدھ دن میں ان کے ساتھ انڈیا جا رہی ہے۔ کتنے دن کے لیے جا رہی؟ شاید چھٹیاں وہیں گزارے۔ تم اس سے آج فون پر بات کر لینا، عبداللہ نے کہا۔ اچھا۔ پھر اسے خیال آیا، زینی سے تو ملواؤ۔ وہ گھر میں بہت بور ہو رہی تھی، بلکہ بوریت تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، یہاں پر اس پر پابندیاں بھی بہت ہیں۔ تنگ آ کر ماموں کی طرف گئی۔ اس نے بتایا۔ کب تک آئے گی وہاں سے؟ آج ہی کسی وقت آ جائے گی۔ تمہارے ماموں وغیرہ کیسے ہیں؟ تمہارے خاندان کی ہی طرح ہیں یا پھر مختلف؟ نہ بہت قدامت پسند ہے، نہ بہت روشن خیال۔ اصل میں ماموں جتنے بھی ہیں نا، ان سب کے بچے ہم سے کافی بڑے ہیں، شادی شدہ ہیں سب، اور آگے سے ان کے بچے بھی ہیں، جو کچھ چھوٹے کچھ بڑے، ہر سائز کے۔ زینی بچوں کے ساتھ کھیلنے گئی ہے۔ اس کے سلسلے میں کچھ معاملات بہتر تو ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن اس نے حالات بگاڑنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، عبداللہ نے کہا، اور اس نے زینی کی بڑی حویلی چلے جانے کا قصہ سنا دیا تھا۔ ویری ڈیئرنگ آئی مسٹ سے، مہوانوں نے کہا۔ لیکن وہ وہاں گئی کیوں؟ پتہ نہیں، آ جائے گی تو پوچھوں گا۔ گھر میں کسی نے اس سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ ہمارے گھر میں کچھ اسی طرح ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تمہاری اور بابا جان کی بات چیت ہوئی؟ مہبانوں نے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوئی، البتہ اماں جان اس کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں۔ انہیں بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ سب کو پسند کرتی ہے اور تب سے ہی وہ بہت فکر مند ہے۔ میں بات کروں تمہارے بابا جان سے؟ او شیور، وائی ناٹ۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، باقی سب کے لیے تم اس گھر کے فرد کل بنو گی، میرے لیے تو تم آج سے ایک فرد بن چکی ہو۔ وہ مسکرا دی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ عبداللہ کہ تمہارے گھر میں کسی کو میرا اس طرح آنا برا تو نہیں لگے گا؟ پہلے بھی میں آئی تھی تو بات دوسری تھی، تب باقی دوست بھی یہاں موجود تھے، اور پھر تب تک میری ان میں سے کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، یا تھی بھی تو اسے سمجھ نہ سکی تھی، مگر اب تو بہت فرق ہے۔ اول تو یہ کہ کسی کو برا نہیں لگے گا، ہمارے گھر میں بہت کم باتوں کا برا منایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کو برا لگا تو تب بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو میرے مسائل ہیں میں انہیں سنبھال سکتا ہوں۔ وہ بولا تھا۔ زہرا اور اماں جان کہاں ہیں؟ اماں جان تو ماموں کی طرف گئی ہوئی ہیں زینی کو لینے کے لیے، اور زہرا یہیں کہیں ہے، میں پتہ کرواتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں زہرا چائے کی ٹرالی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج بانو کو اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں کھلاتی، زہرا نے کہا تھا۔ دھیان سے بانو، اس نے ذرا نیا ہی کچن میں جانا شروع کیا ہے، عبداللہ نے اسے خبردار کیا۔ گویا تجربات کے لیے ہمیں گنی پگ بنایا جا رہا ہے۔ ماں بانو ہنسی تھی۔ بھائی کی باتوں میں مت آنا، میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں، بہت اچھی چیزیں بناتی۔ اس نے ٹرالی ماں بانو کے سامنے رکھ دی تھی۔
لیکن زہرا میں اتنا کچھ نہیں کھایا کرتی، پوچھ لو عبداللہ سے بے شک، ماں بانو نے بھری ہوئی ٹرالی پر نگاہ ڈالتے کہا۔ ہاں یہ چپس کے پیکٹ اور ایک پیپسی کی بوتل پر گزارا کرتی ہے، عبداللہ نے کہا، مگر آج تمہیں سب کچھ کھانا پڑے گا، چاہے تھوڑا ہی صحیح، لیکن ہر چیز ضرور چکھنی پڑے گی، اور ہاں چائے بھی خود ہی بنانی پڑے گی، بلکہ مجھے اور بھائی کو بھی دینی ہوگی۔ قسم سے میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے بیکنگ کے لیے کھڑے رہ رہ کر، اب مزید کام نہیں ہوگا مجھ سے، زہرا بولی تھی۔ اس میں اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت تھی، ماں بانو نے ہاف پلیٹیں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس ٹرالی میں موسم اور بے موسم کی ہر چیز مل جائے گی تمہیں، حیران مت ہونا، کیونکہ میں سیکھ رہی ہوں اس لیے ہر قسم کی ڈش ٹرائی کرتی رہتی ہوں۔ پتہ ہے کل میں نے اسٹیکس بھی بنائے تھے، زہرا نے کہا۔ اسٹیکس اتنی گرمی میں؟ ماں بانو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی تو کہہ رہی تھی کہ حیران مت ہونا، سب کچھ سیکھ رہی ہوں آج کل۔ اور وہ کھائے کس نے؟ اس موسم میں تو وہ کوئی نہیں کھا سکتا، ماں بانو بولی تھی۔ بھائی اور زینی زندہ باد، یہ دونوں ایسی ہر چیز کھا لیتے ہیں، بہت خوش خوراک ہیں دونوں۔ کل تو خیر زینی نہیں تھی، ہوتی بھی تو بھائی سے پہلے ہاتھ صاف کرتی ان پر۔ ویسے سب کچھ اچھا بنا ہوا ہے، لیکن ایپل پائی بہت زبردست ہے، ماں بانو نے کہا۔ تھینک یو، زہرا بولی تھی۔ تم سیکھ لو پھر بانو کو بھی سب ترکیبیں لکھ کر دے دینا، یہ بھی بہت نکمی ہے کچن کے معاملے میں، عبداللہ نے ہنس کر کہا۔ مجھ سے نہیں گھسا جاتا کچن میں، وہ بھی اتنی گرمی میں، پھر کالج کا کام بھی اتنا ہوتا ہے، میرے لیے تو ممکن ہی نہیں، اتنے کام کے ساتھ کچن میں جھانک بھی سکوں، ماں بانو صاف انکار کرنے لگی۔ ایئر تم کس ایئر میں ہو بانو؟ زہرا نے پوچھا تھا۔ میں سیکنڈ ایئر میں ہوں، اور تمہارا تھیسس ہوگا فورتھ ایئر میں، زہرا نے کہا۔ ابھی 2 سال رہتے ہیں تھیسس میں۔ اسے تو ابھی سے مت ڈراؤ، میری جان نکل جاتی ہے اسے دیکھ کر، ماں بانو نے کہا۔ اتنا بھیانک ہوتا ہے آپ کا تھیسس؟ ویسے بھائی کی بے فکری دیکھ کر تو لگتا نہیں کہ اتنی ڈراؤنی چیز ہوتی ہوگی۔ تمہارا بھائی اسی لیے بے فکر ہے کیونکہ خاصا لائق اسٹوڈنٹ ہے، میں اتنی نالائق ہوں، اور عبداللہ نے تو تھیسس کا موضوع بھی بہت ٹف چنا ہے، میری تو اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ وقت پر کام کیسے ختم کرے گا، ماں بانو نے کہا۔ باقی سب کے موضوع آسان ہیں، زہرا نے دریافت کیا تھا۔ نہیں سبھی کے مشکل ہیں، آخر تھیسس ہے، کوئی مذاق تو نہیں۔ تو سب کیا کر رہے ہیں، کیا موضوع ہیں سب کے، زہرا نے دلچسپی سے پوچھا۔ تم ہی بتاؤ بانو، کیونکہ یہ آرٹ کے معاملے میں بالکل ان پڑھ ہے، اسے سمجھانا میرے بس سے تو باہر ہے، عبداللہ نے کہا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کہ میں سائنس اسٹوڈنٹ، لیکن ایسا نہیں کہ آرٹ کو سمجھ ہی نہ سکوں، زہرا نے منہ بنایا۔ ٹھہرو میں بتاتی ہوں تمہیں، ان کی کلاس میں 4 اسٹوڈنٹ ہیں، جیمز اپنا کام کر رہا ہے ٹیراوٹا میں، اور وہ کیا ہوتا ہے، زہرا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بیکڈ کلے، یعنی چکنی مٹی سے پہلے مجسمہ یا پھر کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے، پھر اسے بیک کر لیتے ہیں، اور جیمز نے اپنے کام کے لیے انسپائریشن لی ہے منچا سے، اور وہ بہت چھوٹے سائز کے، تم منیچر بھی کہہ سکتی ہو، بہت چھوٹے فگرز بنا رہا ہے۔ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے، خیر جتنا سمجھ میں آیا ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، زہرا نے کہا۔ پھر ظہیر ہے، وہ کاپر اور برونز میں زیورات ڈیزائن کر رہا ہے، یہ تو آسان سی بات ہے، تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں ایسی جولری تو میں نے بہت دیکھی ہے، بلکہ پہنی بھی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ ظہیر سے یہ سب کہیں گے کہ یہ پرانا کام ہے، گھسا پٹا ہے، لیکن وہ مانا ہی نہیں، ماں بانو نے عبداللہ سے کہا۔ دیکھتے ہیں اس کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی نئی چیز بنا دے۔ مشکل ہے، وہ کتنی ہی نئی چیزیں دے گا، لیکن سننے اور دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی یہی سب بیٹھ چکا ہوگا کہ یہ پرانا موضوع ہے، خیر چھوڑو۔ پھر وہ زہرا سے مخاطب ہوئی۔ پھر ایڈی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے فائبر گلاس میں، اور اس کا موضوع شاید نیوڈ ہے۔ نہیں، اس کا موضوع ہے انٹرسیسز آف فیمیل فگر۔ دراصل نیوڈ کہنے سے بات کچھ کروٹ سی لگتی ہے، وہ بولا تھا۔ اور بھائی کیا کر رہے ہیں، زہرا نے پوچھا تھا۔ عبداللہ پتھروں پر کام کر رہا ہے، پہلے میں تمہیں تکنیک بتا دوں، پھر تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ہمارے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے ایڈکٹیو پروسیس، اور دوسرا ہوتا ہے سبٹریکٹیو۔ جیسے نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی قسم میں آہستہ آہستہ مٹی یا پھر پلاسٹر آف پیرس یا کسی بھی چیز سے ایک شکل بناتے ہیں، مثلاً کہ جیسے کسی انسان کا مجسمہ بنانا ہے چکنی مٹی سے، تو ہم تھوڑی تھوڑی مٹی لگا کر بالآخر شکل یا مجسمہ تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن جو دوسری صورت ہے سبٹریکٹیو پروسیس، اس میں ہم کسی پتھر کو کاٹ کر اس شکل کو واضح کرتے ہیں، مثلاً ہمارے پاس ایک پتھر ہے، ہمیں اس سے شکل بنانی ہے، تو پھر اس پتھر کو کاٹ کر ہم اس مجسمے کو شکل میں لاتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن تمہارا بھائی بہت مشکل پسند ہے، اسی لیے اس نے اپنے تھیسس کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے میں ہی اتنا مشکل لگ رہا ہے، کرنے میں کتنا مشکل ہوگا، زہرا نے تبصرہ کیا۔
عبداللہ نے اپنے کام کے لیے انسپریشن لی ہے زمانۂ قبل از تاریخ سے، یعنی پتھر کے زمانے سے۔ یہ بنائے گا ریلیف۔ پتہ ہے ریلیف کیا ہوتا ہے؟ جو انگریزی میں ہوتا ہے وہ پتہ ہے، جو آرٹ میں ہوتا ہے اس کا نہیں پتہ۔ یہ صرف دیواروں سے کچھ بناتے ہیں، زہرا نے کہا تھا۔ کسی بھی سپاٹ سطح پر جب ہم کوئی نقش نگار ابھار کر بناتے ہیں تو اسے ریلیف کہتے ہیں۔ تو عبداللہ ریلیف بنائے گا اور مجسموں کو کمپوز کرے گا نئے طریقے سے۔ ویسے تکنیک تو بہت اچھی ہے، ظاہر ہے کہ قبل از تاریخ کی تکنیک ہے، لیکن اس کا موضوع اس صدی کا، آج کے زمانے کا، یعنی کنٹمپریری ایشو ہے، بلکہ ہمارے دور، ہمارے ملک کا اہم ترین اور نازک ترین مسئلہ ہے۔ ہمیں یوں تو اسے سوشل ٹیبو سمجھا جاتا ہے، لیکن جب تک ہم اسے فیس نہیں کریں گے تب تک یہ حل بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے ریپ، زنا بالجبر۔ اور اس موضوع کو ہینڈل کرنا اور اس ٹیکنیک میں ہینڈل کرنا اچھا خاصا پریشان کن کام ہے۔ پتہ نہیں تمہارا بھائی کیوں اس قدر بے فکر بیٹھا ہوا ہے۔ فکر کرنے سے کیا ملے گا؟ میں خواہ مخواہ کی فکریں نہیں پالتا تمہاری طرح، عبداللہ نے کہا اور پھر گھڑی دیکھتے بولا، یہ اماں اور زینی کہاں رہ گئیں؟ کہا تو تھا انہوں نے کہ کھانے سے پہلے آئیں گی، زہرا بولی تھی۔ تم بابا جان سے ملنا چاہتی تھی؟ چلو تمہیں ان سے ملوا دوں۔ عبداللہ اٹھ کھڑا ہوا، ماہبانو بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں ڈرائنگ روم سے نکل کر مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے اسٹڈی میں پہنچ گئے تھے۔ یہ بابا جان کی اسٹڈی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں انہیں لاتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہبانو شیلفوں میں رکھی مختلف کتابیں دیکھنے لگی۔ اسٹڈی میں اس کی دلچسپی کی بہت سی چیزیں موجود تھیں، آرٹ سے متعلق کتابیں، ویڈیو کیسٹس اور نہ جانے کیا کیا۔ ایک کمپیوٹر اور ایک ٹی وی جو بڑی سی ڈش کے ساتھ منسلک تھا۔ ابھی وہ اسٹڈی کا جائزہ لے رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور عبداللہ اپنے بابا جان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ بابا جان یہ بانو ہے، میرا مطلب ہے کہ ماہ بانو، اور بانو یہ میرے بابا ہیں۔ عبداللہ نے تعارف کروایا۔ اس نے انہیں سلام کیا تھا۔ جیتی رہو، انہوں نے کہا اور بیٹھ گئے۔ وہ دونوں بھی بیٹھ گئے تھے۔ ویسے بانو تمہارا غائبانہ تعارف ہے بابا جان سے، عبداللہ نے کہا۔ بالکل، ہم تو بیٹا آپ کے جتنے شکر گزار ہوں اتنا کم ہے، آپ نے ہماری بہت مدد کی۔ اگر اس دن آپ نے عبداللہ کو نہ بتایا ہوتا تو بہت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا۔ آپ مجھے شرمندہ کریں، مجھے تو بس اتفاقاً علم ہوا اور میں نے عبداللہ کو بتا دیا۔ اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے، اس نے کہا۔ پھر اسٹڈی کا جائزہ لیتے بولی، آپ کے پاس تو زبردست کلیکشن ہے ہر موضوع پر۔ ان کتابوں کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اصل سبجیکٹ کیا ہے۔ دراصل زندگی سیکھنے کا عمل ہوتی ہے، تعلیم تو میری کچھ بھی نہیں، لیکن کوشش یہی رہی کہ نئی چیزیں، نئے علوم ضرور سیکھیں۔ ان بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں، لیکن یہ ذرا کم ہی سنتے ہیں۔ ویسے میرے سبجیکٹس تھے لٹریچر اور فلاسفی، اب ہر چیز پڑھتا ہوں۔ لگتا ہے آپ کو آرٹ سے بھی دلچسپی، ماں بانو نے کہا۔ ہاں، لیکن اس دلچسپی سے مختلف جو عبداللہ کو ہے۔ وہ مسکرائے تھے۔ بابا جان آرٹ کی کتابی دنیا میں رہتے ہیں اور میں عملی دنیا میں رہتا ہوں، یہ فرق تو موجود ہے اور رہے گا، عبداللہ نے کہا۔ ماں بانو ہولے سے ہنس پڑی۔ یہی فرق مجھ میں اور ابا جی میں بھی ہے۔ ویسے تو وہ ایک حد تک آرٹ کی عملی دنیا سے وابستہ ہیں، لیکن یہ ان کا ہی خیال ہے اور میں سے ذرا کم ہی متفق۔ عبداللہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بانو تم بابا جان کے ساتھ بات کرو، مجھے تھوڑا سا کام ہے، ابھی آ جاؤں گا۔ ویسے تم بور نہیں ہوگی بابا جان کی کمپنی میں، چاہو تو ان سے اختلاف بھی کر لو۔ ہاں، کتابوں سے ہٹ کر جب عملی زندگی میں داخل ہو جائیں تو بعض اوقات انہیں اختلاف رائے اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال یہ اسٹڈی ہم سب کے لیے ہائیڈ پارک ہے، کیونکہ یہاں بابا جان ہر چیز کو دلیل سے پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ لاؤنج اور بیڈ رومز میں ایسا نہیں ہو سکتا، عبداللہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے سرزش کے انداز میں کہا۔ وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ مجھے فلسفے سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ فلسفی اتنے زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں کہ جذبات کا خون کر دیتے ہیں، اور ایسا کرتے انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کو جذبات سے محروم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، فلسفہ تو ہمیں ہمیشہ زندگی کے اسرار و رموز سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ میرا ارادہ بحث کرنے کا نہیں، میں صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کا اختلاف رائے کتنا زوردار ہوتا ہے، تاکہ اسی حساب سے اپنا دفاع تیار کر سکیں۔ لیکن آپ نے تو بہت نرم اور ملائم قسم کا اختلاف کیا ہے۔ بابا جان مسکرا دیے تھے۔ بانو بیٹا، جب زندگی کے اتنے برس اس انداز میں گزارے جائیں جس طرح میں نے گزارے ہیں تو ندی کے پانی کا شور بھی کم ہو جاتا ہے، وہ جا کر دریا میں اور دریا سمندر میں مل جاتا ہے، گہرائی بڑھ جاتی ہے، سکون بڑھ جاتا ہے، جوار بھاٹے اٹھتے ہیں، موجیں چڑھتی ہیں، اترتی ہیں، لیکن ندی کے پانی اور سمندر کی موجوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ان کی طرف دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ میرا آپ سے ملنے کو دل چاہتا تھا، لیکن ایک انجانا سا خوف تھا کہ پتہ نہیں آپ کیسے ہوں گے۔ بزرگوں سے ملتے ہوئے انسان کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اصل میں نصیحتوں سے سخت الرجک ہوں، اور مجھے یہی ڈر لگتا ہے کہ ادھر میں نے کوئی بات کہی اور ادھر کوئی نصیحت سننے کو مل جائے گی، لیکن آپ کے ساتھ باتیں کرتے تو یہ خوف ختم ہو گیا۔
جب میں آپ کی عمر کا تھا تو مجھے بھی نصیحتیں پسند نہیں تھیں، میں بھی ان سے اسی طرح الرجک ہوتا تھا۔ یہ عمر کا تقاضا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر تو آپ اب بھی کسی کو نصیحت نہیں کرتے ہوں گے۔ مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں جو اپنا پرانا وقت بھولتے نہیں۔ نہیں، نصیحت تو کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ عمر کا اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ کی عمر کے لوگوں کو نصیحتیں سننا اچھا نہیں لگتا، اور میری عمر کے لوگوں کو اپنے تجربات کے حوالے سے نصیحتیں کرتے رہنا اچھا لگتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک سائیکل ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ وہ مسکرا دیے تھے۔ یعنی آج سے 23-24 سال بعد میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں گی؟ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں گی۔ اگر ہو گئی تو اس وقت مجھے ضرور یاد کرنا، کیونکہ شاید اس وقت میں نہ ہوں۔ اللہ نہ کرے آپ کیوں نہ ہوں۔ اچھا، وہ اپنا دفاع کس غرض سے تیار کرنا چاہتی تھی؟ وہ بات کو اصل موضوع کی طرف لے آئے تھے۔ اگر یہ سچ مچ ہائیڈ پارک ہو تو بلا جھجک کہہ دوں گی، ورنہ پہلے جان کی امان طلب کرنی پڑے گی۔ وہ شرارت سے بولی تھی۔ یہ ہائیڈ پارک نہ ہو تب بھی میں اتنا خون خوار نہیں۔ آپ بات کریں۔ انہوں نے سگار سلگا لیا تھا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد وہ بولی تھی، مجھے یقین ہے کہ آپ اتنے لاجیکل نہیں ہوں گے کہ منطق کی تلوار پر جذبات کا خون کر دیں۔ میں ان فلسفیوں میں سے نہیں ہوں، انہوں نے دلچسپی سے کہا۔ وہ بھی ماہبانوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آپ کو عبداللہ نے کچھ بتایا کہ میں کس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں؟ نہیں۔ اچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، مجھے عبداللہ نے زینی اور سبت حسن کے متعلق بتایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، لیکن فوراً ہی انہوں نے اپنے تاثرات چھپا لی۔ پھر تو آپ کو اچھا نہیں لگا ہوگا کہ میں آپ کے خاندان کے معاملات میں مداخلت کر رہی۔ نہیں، میرے پاس کوئی تخت و تاج تو نہیں جس کا عبداللہ وارث ہو، لیکن وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور اگر اسے معلوم ہے کہ آپ یہاں کیا بات کرنے آئی ہیں اور اسے اس پر اعتراض نہیں تو مجھے بھی نہیں۔ مجھے اپنے بیٹے پر بہت اعتماد ہے۔ وہ سگار انگلیوں کے درمیان گھماتے بولے، مجھے سب حالات کا پتہ ہے، تھوڑا سا اس لیے بھی کہ ریشمہ میری خالہ زاد بہن ہے، اور کچھ اس لیے کہ عبداللہ میرا دوست ہے۔ میں وہ تمام حالات دہرا کر وقت ضائع نہیں کروں گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ اس معاملے میں آپ بہت زیادہ لاجیکل ہو رہے ہیں اور زینی کے جذبات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا سلوک کر کے آپ زینی کے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہے ہیں۔ بانو بیٹا، زینی ابھی اپنا برا بھلا نہیں سوچ سکتی۔ میں جو کچھ اس کے لیے چاہتا ہوں، جہاں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، وہاں وہ زیادہ خوش، زیادہ محفوظ رہے گی۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر کا سیٹ اپ اور ماحول بھی ہم سے ملتا جلتا ہے۔ میں بھی تو اس کی بہتری کے لیے ہی کچھ سوچ رہا ہوں۔ آپ نے پھر منطق کا سہارا لے لیا بابا جان۔ چونکہ وہ لوگ اچھے ہیں اس لیے زینی خوش رہے گی۔ آپ بتائیں کہ یہ فارمولہ آپ نے کیسے ایجاد کر لیا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوش رہے گی؟ ماں بانو نے کہا، زندگی میں ہر چیز کو جذباتی نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جذبات بہت قیمتی شے ہوتے ہیں۔ شروع میں شاید زینی کو میرا فیصلہ اچھا نہ لگے، لیکن جب وہ غیر جانبداری سے جائزہ لے گی تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے اس کے لیے کوئی فیصلہ غلط نہیں کیا۔ آپ نے تو فیصلہ بھی کر لیا۔ اب میں جتنا بھی آپ کو کیوں نہ کنونس کر لوں، آپ میری بات مانیں گی نہیں۔ مجھے یہ بتائیں بابا جان کہ زینی کب غیر جانبداری سے جائزہ لے گی؟ کبھی نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ اور ابھی 2 دن پہلے ہی ہم 3 دوست باتیں کر رہے تھے۔ میری دوست نیہا نے بہت اچھی بات کہی۔ ہم بھی غلط اور صحیح فیصلے کی بات کر رہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو کبھی بھی کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط، اور صحیح یا غلط ہوتا کیا ہے۔ صحیح چیز وہ ہوتی ہے جس سے مستقبل میں فائدہ ہوتا ہے، اور غلط وہ ہے جس سے آئندہ کبھی نقصان اٹھانا پڑے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صحیح غلط دونوں ریلیٹیو ٹرمز ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صحیح در حقیقت صحیح ہے اور نہ غلط غلط۔ بہت ممکن ہے بابا جان کہ آپ اپنے فیصلے کو ساری زندگی میں صحیح سمجھتے رہیں، اور زینی محض آپ کی عزت کی خاطر آپ کے فیصلے کو غلط سمجھنے کے باوجود یہ سمجھوتا کر لے، اور باقی تمام زندگی یہی سمجھتی رہے کہ اس نے آپ کے غلط فیصلے کو مان کر نقصان اٹھایا۔ آپ کی گفتگو بہت دلچسپ ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ باتیں کی جائیں، لیکن مجھے کچھ کام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ جب بھی آئیں گی تو مجھ سے ضرور ملیں گی۔ بابا جان نے واضح طور پر گفتگو کا سلسلہ ختم کرنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ 1 منٹ بابا جان، آپ کا کوئی بھی کام زینی کے متعلق سے زیادہ اہم نہیں ہوگا۔ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ بانو بیٹا، میں نے اس سلسلے میں بہت سوچا ہے۔ حالات آپ بھی جانتی ہیں، اور میں اس موضوع پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں آپ کو مطمئن کر سکتا تھا۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ کو بھی زینی کی فکر ہے۔ انہوں نے کہا، گویا آپ فیصلہ کر چکے ہیں؟ وہ بولی، پھر قدرے توقف سے کہا، میرا خیال تھا کہ میں آپ کو قائل کر لوں گی، لیکن افسوس کہ نہیں کر سکی۔ میں چلتی ہوں۔ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلنے لگی، پھر واپس پلٹی۔ آپ 1 منٹ مجھے دے سکتے ہیں بابا جان؟ زینی کے لیے نہیں، میرے لیے۔ او شیور، انہوں نے کہا۔ میں ایک معمہ حل کر رہی ہوں، حل نہیں ہو رہا۔ وہ بولی تھی، کون سا معمہ؟ ویسے میں ہر روز اخباروں میں آنے والے پزل ضرور حل کرتا ہوں۔ بڑھاپے میں یہ مشغلہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ ذرا مختلف ہے، اس نے کہا۔ دکھائیں کیسا معمہ ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے اس سے کہا۔
काम तो उन्हें कोई खास था नहीं। इस वक्त जो उन्होंने काम का कहा था वो इसलिए कि वो गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहते थे। महाबानो ने बैग खोलकर एक खाकी फूला हुआ लिफाफा निकाल लिया था। किसी किताब में है? उन्होंने खाकी लिफाफे की तरफ देखकर कहा। इनका ख्याल था कि लिफाफे में कोई किताब है। नहीं, ये मम्मा किसी की ज़िंदगी का है। बहुत पहले की बात है। एक लड़की हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत। आम फिल्मी सी स्टोरी थी उसकी। गांव की लड़की, पढ़ा लिखा लड़का, जालिम समाज और कुछ बदकिस्मती। ना तो उसमें कोई नयापन है, ना कोई ऐसे कि गोशा जिसकी कोई खबर ना हो सके। फिर भी एक गिरा है। बाबा जान उलझन से उसकी तरफ देख रहे थे। ये देखें, वो सोफे की हत्ती पर बैठ गई थी और लिफाफे से बारी बारी चीज़ें निकाल कर सोफे पर ढेर कर दी थी। ये एक परफ्यूम की शीशी है, खाली। ये कुछ टूटी हुई कांच की चूड़ियाँ। ये कुछ सूखे फूल हैं। इस लिफाफे में कुछ कागज़ की राख है। ये सोने की जंजीर है, वैसे टूटी हुई है। ये किसी की कमीज़ का बटन है, नीला बटन। और ये जो ओढ़नी है ना, गालिबन सुर्ख रंग की थी, पुरानी है इसीलिए रंग उड़ गया है। और ये वो रुमाल है जो उस लड़की ने उस अपने बॉयफ्रेंड को देने के लिए काढ़ा था। बेचारी की किस्मत, वो उसे दे ही ना सकी। बाबा जान का चेहरा पुरसकून था, लेकिन आंखों में जवार भाटा साफ दिखाई दे रहा था। आप क्या कहना चाहती हैं बानो बेटा? मिलाकर उन्होंने कहा। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती। मैं तो सिर्फ आपकी मदद से एक मुअम्मा हल करना चाहती हूँ। और वो मुअम्मा ये है कि क्या जज्बात वाकई वक्ती चीज़ होते हैं? अगर जज्बात वक्ती चीज़ होते हैं तो फिर क्या किसी और से शादी करने के बाद वो औरत अपने बॉयफ्रेंड को भूल गई होगी? इस बात का जवाब मिल नहीं सका मुझे। वो औरत मेरे पैदा होने से पहले ही मर गई, या शायद कत्ल कर दी गई, या फिर शायद उसने खुदकुशी कर ली। वैसे आपका क्या ख्याल है बाबा जान, अगर किसी को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया जाए? मेरा मतलब है कि हालात ऐसे बना दिए जाएं कि ज़िंदा रहना उसके लिए महाल हो जाए और वो खुदकुशी कर ले, तो क्या ये अमल खुदकुशी कहलाया जाएगा या कत्ल? पता नहीं, तकनीकी से सवाल है। बाबा जान सोफे पर बिखरी चीज़ों पर नज़र गाड़े बैठे थे। मेरा ख्याल है बाबा जान के मर्द बहुत लॉजिकल और औरतें बहुत जज्बाती होती हैं। शायद मेरा ख्याल है, और ख्याल तो किसी का भी गलत हो सकता है ना। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि मर्दों के लिए मोहब्बत बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है जैसी, उसने सोचते हुए कहा, जैसे किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ को पसंद कर लिया जाए। मसलन एक कार के होते हुए दूसरे कार पसंद आ सकती है, या एक हवेली के होते एक और मकान बनाया जा सकता है। मगर औरतों के लिए बात कदरें मुख्तलिफ होती हैं। कम अज़ कम मेरा तो यही ख्याल है। जो बहुत बहादुर होती हैं वो नकाब चढ़ाकर खुशी का इजहार करती रहती हैं, लेकिन कुछ औरतें इतनी बहादुर नहीं होती, वो मर जाया करती हैं, कत्ल कर दी जाती हैं या फिर खुदकुशी कर लेती हैं। बाबा जान ने निगाहें उठाई। बानो बेटा, आप जीती, मैं हारा। उसने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। मैं चीज़ें अपने पास रख सकता हूँ? नहीं बाबा जान, आपको दुखी होगा, मैं नहीं चाहती, लेकिन मैंने आपके ज़ख्म कुरेद दी। जो ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलने दें। माजी में रहने से हाल तकलीफ दे होता है, और अपनी तकलीफ में हम बहुत सी वो बातें याद रखते हैं जो याद नहीं रखनी चाहिए, और वो भूल जाते हैं जिसका याद रखना ज़रूरी होता है। उसने सब चीज़ें वापस खाकी लिफाफे में डालकर लिफाफा बैग में रख लिया था। इनमें से किसी बात की अब्दुल्ला को खबर नहीं है। वो उठ खड़ी हूँ। आई एम सॉरी बाबा जान। इट्स ऑल राइट बेटा। आपकी कंपनी बहुत दिलचस्प है। यहाँ आती रहना, जब भी आना मुझसे ज़रूर मिलना। वो मुस्कुराए थे। थैंक यू बाबा जान। वो भी मुस्कुराई थी। बाहर निकल आई। अब्दुल्ला और ज़ोहरा बाहर लाउंज में बैठे बातें करने में मसरूफ़ थे। वो अंदर दाखिल हुई और अब्दुल्ला पर नज़र पड़ते हंस पड़ी। क्या रहा? अब्दुल्ला ने पूछा। माँ बानो विक्ट्री का निशान बनाकर हंसते हुए एक सोफे पर बैठ। सचमुच मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अब्दुल्ला ने कहा। मानो तुम जैनी और सबके मुतल्लिक कह रही। ज़ोहरा ने बेयकीनी से कहा। बिल्कुल, मैं उसी के मुतल्लिक कह रही। ज़ोहरा अपनी जगह से उठकर माँ बानो के पास आ बैठी। लेकिन ये हुआ कैसे? बाबा जान तो मानने के लिए किसी तौर तैयार नहीं थे, और फिर अम्मा जान हैं, वो तो किसी सूरत नहीं मानेंगी। वो बोली थी। जब तुम्हारे बाबा जान मान गए तो सब मान जाएंगे, माँ बानो ने कहा। फिर भी तुम्हारे पास कौन सी जादू की छड़ी थी? मैं तो इस मरतबा पूरी तरह तैयार था, एक जंगे अजीम के लिए। शुक्र है कि इसकी नौबत नहीं आई। अब्दुल्ला बोला। पहले तो मैंने कोशिश की कि बाबा जान को बातों से कायल कर लूं। इस तरह तो वो कायल हो ही नहीं सकते। इनके पास हर बात का जवाब तैयार था। ज़ोहरा ने कहा। खैर, मेरे साथ उन्होंने कोई बहस नहीं की। शायद वो ख़ानदान के मामलात पर मेरे साथ ज़्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहते थे, या शायद अब्दुल्ला की फ्रेंड समझकर मेरा लिहाज कर रहे थे। जब मैंने देखा कि इस तरह तो वो किसी सूरत नहीं मानेंगे, तो फिर मैंने दूसरी तरफ से हमला किया। क्या मतलब? दूसरी तरफ से कैसा हमला? हुआ ये कि जब उन्होंने समझा कि वो तो मेरा लिहाज कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल लिहाज नहीं कर रही, तो उन्होंने बहुत महज़ब अंदाज में मुझे गेट आउट कह दी। अब उठकर जाना तो था ही मुझे, और फिर मेरे पास तुरप का एक आखिरी पता था जो मैं खेलना नहीं चाहती थी। लेकिन हर तरह से नाकामी के बाद मैंने सोचा कि अब ये कार्ड भी खेल ही लेना चाहिए। तब मैंने कुछ थिएट्रिक्स वाला काम किया था। वैसे भी एडी के साथ रहते हुए इतना ड्रामा करना तो आ ही गया। जब मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं पसपा होकर वापस पलट रही और शिकस्त मान चुकी हूँ, उसी वक्त दरवाजे से पलट आई और मैंने बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता पूरे ड्रामाई तासुर और डायलॉग्स के साथ आखिरी कार्ड खेला
اور بس پھر جیت گئی۔ کم از کم بابا جان نے اپنے منہ سے یہ کہہ دیا کہ بانو بیٹا آپ جیتی میں ہارا۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ اور وہ آخری کارڈ کون سا تھا؟ زہرا نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ تمہیں نہیں بتاؤں گی، بلکہ تمہارے بھائی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ بلی کو ایک داؤ تو بچا کر رکھنا چاہیے نا۔ اسی وقت لاؤنج میں زینی داخل ہوئی، نیلی جینس اور پھر ٹی شرٹ پہنے، جس سے آگے سے اس نے گرہ لگا رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ بھائی، وہ آتے ہی چلائی اور تقریباً اچھل کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہت غضب ہو گیا، مجھے اماں جان سے بچا لینا۔ زینی آ کر کسی سے سلام دعا کرتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ زہرا نے اسے گھورا تھا۔ وہ تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اماں جان سیدھی گئی ہیں بابا جان سے شکایت کرنے۔ وہ بولی تھی، بھائی اتنے دن کے بعد آئے ہیں، بھائی کی فرینڈ بھی آئی ہے، کچھ تو شرم کرو۔ زہرا نے اسے ڈپٹا تھا۔ اچھا نا، السلام علیکم بھائی، اور آپ کو بھی ہیلو۔ اس نے بانو کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر دوبارہ عبداللہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بابا جان پہلے تو مجھ سے سخت خفا ہیں، اب میں کیا کروں؟ ہوا کیا ہے بتاؤ تو۔ عبداللہ نے کہا، وہ ہے نا مسٹر MBA، وہ بھی ماموں جان کی طرف آیا ہوا تھا۔ پھر یہ کہ بہت ذوق و شوق سے مجھ سے ملا، اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اب پک بھی چکو کیا ہوا؟ زہرا نے کہا، میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ مجھے اس سے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، کیونکہ میں اپنے ایک اور کزن کو پسند کرتی ہوں۔ کیا؟ زہرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اماں جان کے سامنے کہا؟ عبداللہ نے کہا، پاگل ہوں میں، احمق نہیں ہوں۔ کہا تو میں نے اماں جان کے سامنے نہیں، لیکن وہ جو پہلے اس کا ذوق و شوق تھا، یہ بات سننے کے بعد نہیں رہا، اس لیے اماں جان کو شک ہو گیا۔ میں کیا کروں بھائی؟ ماں بانو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے زینی اچھی لگی تھی، گو کہ اس کے لہجے میں انگریزی پر نمایاں تھا، لیکن اس کا بات کرنے کا انداز ماں بانو کو بہت اچھا لگا تھا۔ پہلے الٹی سیدھی حرکتیں خود کرتی ہو، پھر بھائی بھائی چلانے لگتی ہو، نتیجہ وہ بھگتے۔ عبداللہ نے کہا، بھائی ڈانٹ رہے ہیں۔ اس نے ڈانٹ کھا کر رونے سے پہلے تصدیق ضروری سمجھی۔ نہیں، ڈانٹ نہیں رہا، میرے پاس اتنا بڑا رومال نہیں ہے جو تمہارے آنسو پونچھ سکے۔ عبداللہ نے کہا، اب کیا ہوگا بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا معاملہ سیٹ ہو گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زینی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل سچ۔ او بھائی تھینک یو۔ وہ عبداللہ کے ساتھ لپٹ گئی۔ نہیں، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بولا، پھر بابا جان خود بخود مان گئے کیا؟ واہ، میری دعائیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ میں نے دعا کی تھی کہ بابا جان خود بخود ہی مان جائیں، انہیں خود ہی سمجھ آ جائے کہ بس میرے لیے سب ٹھیک ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ تم پر اتنا مہربان نہیں ہوا کہ تمہاری ایسی احمقانہ دعائیں بھی قبول کر لیں۔ یہ خود بخود نہیں ہوا، کسی نے بہت کوشش کی ہے اس کے لیے۔ عبداللہ نے کہا تھا، کوشش کی ہے، لیکن آپ نے نہیں کی تو کس نے کی ہے؟ زہرا نے تو کبھی نہیں کی ہوگی۔ وہ بولی تھی، تمہیں بتا تو دیا کہ تم اتنی جوش و خروش سے اس کے ساتھ لپٹی بھی بیٹھی، اور اس کی ہڈیاں اتنی مضبوط نہیں ہیں۔ عبداللہ نے مہبانوں کی طرف دیکھتے کہا، آئی ایم سوری، میں اتنی پریشان تھی کہ آپ سے ٹھیک طرح سے مل بھی نہیں سکی۔ میں زینی ہوں اور آپ؟ اس نے مہبانوں کی طرف دیکھا۔ ٹھہرو بانو، میں تعارف کرواتا ہوں، زینی سے بھی اور گڑیا سے بھی۔ وہ بولا، گڑیا سے تو میرا تعارف ہے۔ نہیں، یہ تعارف ذرا نیا اور دھماکہ خیز قسم کا ہوگا۔ عبداللہ مسکرا دیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب اس خوشی کے موقع پر جب زینی کا مسئلہ بھی آدھا حل ہو چکا ہے، مجھے تمہارا صحیح قسم کا تعارف کروا دینا چاہیے۔ ماں بانو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھائی جلدی کرائے بھائی، آج تو میری خواہش ہے کہ ڈھیر سارے دھماکے ہوں۔ زینی نے بےتابی سے کہا، زینی تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی کے متعلق جاننے کا بہت شوق تھا نا، تو آج اس سے ملو، یہ ہے تمہاری ہونے والی بھابھی ماہ بانو۔ عبداللہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ زینی نے بے یقینی سے پہلے ماہ بانو اور پھر عبداللہ کی طرف دیکھا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے بھائی۔ اس نے حقارت سے ماہ بانو کی طرف دیکھا اور پاؤں پٹکتی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ زہرا کو پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عبداللہ ماہ بانو کو پسند کرتا ہے، اور فی الحال وہ اس موضوع پر خاموش تھے، یوں بھی اسے اس بات پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان تینوں کے لیے زینی کا رد عمل غیر متوقع تھا۔ اس کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ عبداللہ نے زینی کو حرکت پر بہت غصے سے دیکھا۔ ٹھیک کب ہے اس کا دماغ؟ بانو پلیز تو مائنڈ مت کرنا۔ زہرا کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، اس نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ چپکائی اور بیگ کندھے پر ڈال لی۔ اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، اماں جی انتظار کر رہی ہوں گی۔ تم اس طرح نہیں جاؤ گی بانو، پہلے وہ تم سے ایکسکیوز کرے گی، اسے اس بدتمیزی کی معافی مانگنی ہوگی۔ عبداللہ نے کہا، چھوڑو بھی، یہی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر مجھ سے معافی مانگی جائے۔ خیر تم بیٹھو، اس طرح نہیں جاؤ گی، تم کھانا کھا کر جاؤ گی۔ عبداللہ نے کہا، ایکسکیوز می۔ زہرا اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی آتی ہوں۔ مجھے آج بہت غصہ آیا ہے زینی پر، اس نے بہت بدتمیزی کی ہے۔ جانے بھی دو۔ ماں بانو نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ نہیں بانو، یہ بات غلط ہے، ہم اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیتے ہیں، اتنے لاڈ اٹھاتے ہیں، اسے بھی سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی صرف لیتے رہنے کا نام تو نہیں ہے، اسے کچھ نہ کچھ دینا بھی تو آنا چاہیے۔ عبداللہ تم مائنڈ نہ کرنا، لیکن اب میں چلتی ہوں، کھانے کا کیا ہے وہ تو میں اکثر تمہاری طرف کھا ہی لیتی ہوں۔
لاہور کی بات فرق ہے اور یہاں کی بات فرق۔ ہو سکتا ہے میرا یوں چلا آنا تمہاری اماں جان کو بھی اچھا نہ لگے۔ چند دنوں کی تو بات ہے، پھر ہم دونوں نے واپس لاہور چلے جانا ہے۔ وہ بولی تھی، تم میری مہمان، اگر کوئی اپنا مزاج دکھا سکتا ہے تو میں بھی مزاج دکھا سکتا ہوں۔ اور تم یہاں آئی کس لیے تھی؟ زینی کے لیے آئی تھی نا؟ یہ چھوٹی یہ چھوٹی قسم کی ذہنیت ویسے ہی میری برداشت سے باہر ہے۔ تم کیوں آئیں اور کیوں نہیں آئیں قسم کی باتیں میں برداشت نہیں کیا کرتا، اور گھر میں یہ سب کو معلوم ہے۔ میں آئی تو زینی کے لیے ہی تھی، لیکن یہ بات نہ زینی جانتی اور نہ ہی اماں جان۔ کیوں بھی اماں جان کو خبر ہوئی کہ میں زینی کی سفارش کرنے آئی تھی تو میرے نمبر انہوں نے ویسے ہی کاٹ لینے۔ اس نے بات مذاق میں ٹالنی چاہی۔ اچھا، تم فون پر اماں سے بات کر لو، اتنی دیر میں میرا مزاج بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عبداللہ اسے دوسرے کمرے میں لے آیا اور نمبر ملا کر خود باہر نکل گئی۔ میں نے تو ایک دن میں ہی تمہیں اتنا مس کیا ہے بانو، باقی چھٹیاں کیسے گزاروں گی؟ کہ چھٹیاں کچھ زیادہ لمبی نہیں ہیں؟ اماں نے چھوٹتے کہا۔ ہاں تمہیں تو لگیں گی ہی، سچ سچ بتاؤ، مجھے مس کر رہی تھی یا ایڈی کو؟ ماں بانو ہنسی تھی۔ ہائے دونوں کو، ایڈی سے تو 2 مرتبہ بات ہو چکی ہے، کل بھی اس کا فون آیا تھا اور آج بھی۔ اماں نے بتایا۔ میں یہاں عبداللہ کی طرف آئی تو اس نے بتایا کہ تمہارا فون آیا تھا، اسی امید پر کیا کہ شاید تم اس وقت وہاں ہو۔ خیر عبداللہ سے بھی خاصی دیر گپ شپ رہی۔ اور سناؤ تم کیسی جا رہی ہے عبداللہ کے ساتھ؟ بس یار ٹھیک ہی جا رہی۔ ریشمہ سے ملی؟ نہیں۔ اور پھر اس نے پوری تفصیل کے ساتھ صبح اماں کے ساتھ ہونے والا مار کا بھی اسے بتا دیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں بانو اچھا ہی ہوا، وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گی۔ اماں نے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ وہ بولی تھی۔ کیوں، کوئی اور گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ اماں نے تشویش سے پوچھا۔ جواب میں ماں بانو نے اسے تفصیل سے اپنی اور حیدر بابا کی گفتگو کے علاوہ زینی سے ملاقات کے بارے میں بھی بتا دیا۔ بہت بدتمیز لڑکی ہے، اس کے پیٹ میں کیوں درد ہو گیا تمہارا نام سن کر؟ جانے دو، اس عمر کی لڑکیوں کو اپنے رد عمل پر قابو نہیں ہوتا، ماں بانو نے کہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اتنی بدتمیزی کرے۔ ایک تو تم نے اس کی اتنی طرفداری کی ہے، جو کام اس کے بہن بھائی اس کے لیے نہ کر سکے وہ تم نے کر دیا، پھر بھی اس نے حرکت کی۔ مجھے تو بہت غصہ آ رہا ہے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے گھر میں کوئی پیلیٹ چھوڑی ایڈی کے بارے میں ایسا کر سکتی ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ میں نے خود کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے، اب گرنے کے بعد کتنا نقصان پہنچتا ہے وہ سب میری ہی ذمہ داری ہوگی۔ اماں بولی تھی۔ تم نے اور ایڈی نے کچھ طے بھی نہیں کیا؟ نہیں، 1-2 مرتبہ ایڈی نے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی مجھ سے۔ آنے سے پہلے بھی وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے ٹال دی، بلکہ ٹالا کیا، میں نے تو اسے صاف منع کر دیا کہ فی الحال اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے پتا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جتنے دن یوں ٹل جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ رونا تو ہے تو پھر کچھ دن اس کے ساتھ رہیں تو خوشی سے گزریں۔ اچھا چھوڑو اس موضوع کو، یہ بتاؤ کہ انڈیا کتنے دن رہنے کا ارادہ ہے؟ ماں بانو نے اس کے ڈپریشن کا اندازہ کر کے گفتگو کا رخ بدل دیا تھا۔ پتہ نہیں، ممی کے موڈ کا، مجھے تو خواہ اپنے ساتھ گھسیٹ رہی ہیں۔ جانے کا موڈ تو میرا بھی ہے، لیکن یہ سوچتی ہوں کہ ایڈی سے بات چیت بھی مکمل ہو جائے گی وہاں جا کر، بس پھر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ تم بتاؤ تمہارے لیے وہاں سے کیا لاؤں؟ بس تم خیریت سے آ جاؤ اور جلدی آ جاؤ، اور آتے ہی تمہارے سر پر بھی سوار ہو جاؤں، ہے نا؟ وہ ہنسی تھی۔ اوہو، باتوں میں تو خیال ہی نہیں رہا، میں عبداللہ کے گھر سے فون کر رہی ہوں اور خاصا بل آ جائے گا اس کا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، اماں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر بھی باقی باتیں تمہاری واپسی پر ہوں گی، بائے۔ ماں بانو نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا اور وہیں بیٹھ کر صبح سے پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی تیز تیز آواز میں بولتا ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی اور میں اسے ایکسکیوز نہیں کروں گی، زینی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم حد سے بڑی ہو زینی، زہرا نے اسے ڈپٹا۔ تم سب مجھے ہی ڈانٹ رہے ہو، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہماری بھابھی کیسے بن سکتی ہے۔ وہ بھابھی بنے یا نہ بنے تمہیں اس سے معافی مانگنی ہوگی، زہرا نے زور دے کر کہا۔ کہہ دیا نہیں مانگوں گی معافی، اور میں کیوں معافی مانگوں اس سے؟ میں نے اس سے بھی نہیں کہا، بھائی سے بات کی تھی میں نے، وہ مصر تھی۔ تمہیں یہ بھی احساس نہیں زینی کہ بابا جان سے تمہارے اور سب کے بارے میں بانو نے بات کی؟ کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر، میں نے نہیں درخواست کی تھی اس سے کہ میری سفارش کرو۔ میں اس مسٹر ایم بی اے سے کہہ آئی تھی کہ مجھے سب اچھا لگتا ہے، غیرت والا ہوگا تو بعد کا پرپوزل لے کر اب اس گھر میں خود ہی قدم نہیں رکھے گا۔ زینی نے تیزی سے کہا۔ تمہیں تکلیف کیا ہے، برائی کیا ہے بانو میں؟ زہرا نے بھی تیز لہجے میں کہا۔ کام کا سوال تم لوگ سب سے آخر میں پوچھتے ہو، زینی بولی تھی۔ ماں بانو ٹینشن کے عالم میں وہیں بیٹھی ان کی لڑائی سن رہی تھی۔ یہ لڑکی بانو ریشمہ بھابھی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، میں ان سے مل کر آئی ہوں، قسم سے گڑیا تم دیکھو گی نہ انہیں تو دیکھتی رہ جاؤ گی، اور پھر وہ نیچر کی اتنی اچھی ہیں، کبھی ملو ان سے تو یہ بانو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں لگے گی تمہیں، بھائی دیکھیں گے تو دیوانے ہو جائیں گے۔ سب نے ان کی اتنی تعریفیں کی ہیں میرے سامنے، اور جب میں ملی تو ان تعریفوں سے مجھے کہیں زیادہ اچھی لگی۔
और پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ وہ بھائی کی منگیتر ہیں، اور یہ یک طرفہ نہیں تھی۔ بابا جان اور بڑے بابا جان دونوں کی پسند سے طے ہوا یہ رشتہ۔ وہ تو اچھی ہیں ریشما بھابھی، یہ کالی کلوٹی کچھ نہیں ان کے سامنے۔ شٹ اپ زینی، بہت ہو گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی بابا جان کی پسند کے بجائے اپنی پسند سے ہو تو بھائی کے اوپر اپنی پسند کیوں مسلط کرتی ہو؟ وہ چاہے کسی کالی کلوٹی سے کریں یا پھر کسی حور سے، تم کون ہوتی ہو اس معاملے میں بولنے والی؟ وہ کالی کلوٹی ہے اور تم بہت خوبصورت ہو، اور اگر کل تمہیں سب سے زیادہ ہینڈسم لڑکا مل گیا تو کیا اس کے پیچھے دیوانی ہو جاؤ گی؟ زہرا نے غصے سے کہا، میں کچھ سننا نہیں چاہتی، میں کسی پر اپنی پسند مسلط نہیں کر رہی۔ وہ میرا پہلا ریئیکٹ تھا اور پہلا ریئیکشن چھپایا نہیں جا سکتا۔ میں صرف اتنا ہی کہہ رہی ہوں کہ بھائی اور ریشما کی باقاعدہ منگنی ہوئی تھی جو اب تک ٹوٹی نہیں۔ جس دن میں بڑی حویلی گئی تھی اس دن سے پہلے اماں جان اور بابا جان باتیں کر رہے تھے، اور بابا جان بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے بگڑے ہوئے حالات کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے بھائی اور ریشما کی شادی۔ بابا جان صرف بھائی کی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ بڑے بابا جان کے پاس جائیں گے شادی کے سلسلے میں۔ زینی نے کہا، مجھے جھوٹ بول کر کیا کرنا ہے؟ کبھی آج سے پہلے جھوٹ بولا ہے میں نے؟ جاؤ چاہے اماں جان سے پوچھ لو، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا یہ سب کچھ۔ یوں بھی اگر بھائی پر کسی کا حق ہے تو وہ صرف ریشما بھابھی ہیں، وہ اتنی محبت کرتی ہیں بھائی سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی لڑکی کہیں سے اٹھ کر آ جائے اور ان سے ان کی محبت چھین لے؟ یہ جائز بات نہیں ہے۔ بانو کہاں ہے گڑیا؟ عبداللہ ساتھ والے کمرے میں داخل؟ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ ساتھ والے کمرے میں فون کر رہی تھی وہ۔ عبداللہ اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ او گاڈ، وہ یہاں تھی؟ زہرا کے انداز میں پریشانی تھی۔ عبداللہ کمرے میں داخل ہوا تو ماہبانو اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، عمر سے بات کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، ابھی فون رکھا ہے میں نے، وہ بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم آؤ، کھانا تیار ہے۔ نہیں عبداللہ، اب میں چلوں گی، اماں جی کا موڈ اب سخت آف ہو چکا ہوگا۔ چلو میں تمہیں چھوڑا ہوں، وہ بولا تھا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئے تو زہرا اور زینی شرمندہ شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ اچھا زہرا، میں جا رہی ہوں، بائے، اور زینی کبھی لاہور آنا تو مجھ سے ضرور ملنا، اللہ حافظ۔ اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے کچھ بھی نہ سنا ہو، اور عبداللہ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کیا ہوا بانو، اب تک زینی کی بات سے ڈسٹرب ہو؟ عبداللہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولا تھا۔ نہیں، کیوں ہی سر میں درد ہو رہا ہے، شاید کل کے سفر کی تھکن ابھی باقی ہے، اس نے کھڑکی کے باہر دور تک پھیلے کھیتوں کو دیکھتے کہا۔ ورنہ حقیقت یہ تھی کہ زینی کی باتوں نے اسے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اسے اتنی توہین کبھی محسوس نہ ہوئی تھی، اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ زینی نے تو پھر کچھ نہیں کہا؟ عبداللہ کو شک گزرا تھا۔ نہیں، اس نے مختصراً کہا، میری طرف دیکھو بانو، میں کہہ رہی ہوں کچھ نہیں ہوا تو پھر تم کیوں کریتے ہو؟ اس نے رونے کا بہانہ چاہیے اسے رونے کا بہانہ چاہیے تھا۔ عبداللہ کی بات سن کر اس کا جواب دے گی۔ بانو رو رہی؟ اس نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ پلیز عبداللہ، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم بار بار ایک بات مت دہراؤ۔ اس نے آنسو پوچھے تھے۔ یہاں آ کر تم خواہ ڈسٹرب ہوگی، کوشش کرو کہ جلدی واپس چلی جاؤ، وہ بولا۔ ہاں، میں بھی زیادہ دن رکنا نہیں چاہتی، لیکن اماں جی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ ایک مرتبہ پھر رو دی۔ بانو تم اتنی کم حوصلہ تو نہیں تھی؟ اس نے ماں بانو کے ہاتھ تھام لی۔ نہیں، میں بہت کم حوصلہ ہوں، مجھے قدم قدم پر ضرورت ہے تمہارے سہارے کی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم اکیلی تو نہیں، اچھا برا وقت ہم مل کر کاٹیں گے، اس نے رسان سے کہا اور ماں بانو کے آنسو پوچھ دی۔ مجھے لگتا ہے تم تو ہر قدم پر میرا ساتھ دو گے، لیکن شاید میں ہی کہیں تھک کر بیٹھ جاؤں۔ تمہیں خود پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بھروسہ تم پر بھی ہے اور خود پر بھی، تقدیر پر نہیں۔ بعض اوقات تقدیر ایسے فیصلے کرتی ہے کہ انسان تنباکو ہو کر دیکھتا رہ جاتا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس نے آزردگی سے کہا۔ تمہاری عادت ہے ان باتوں پر پریشان ہونے کی جن پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، عبداللہ نے کہا۔ مجھے گھر پہنچنا ہے عبداللہ، ابھی آگے پتہ نہیں اماں کا موڈ کیا ہوگا، نہ جانے گھر پہنچ کر کیا کچھ برداشت کرنا پڑے۔ عبداللہ نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ماں بانو نے ندی کے کنارے ہی گاڑی رکوا دی۔ آگے میں چلی جاؤں گی، وہ بولی تھی، بیٹھی رہو، میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ تمہیں میری قسم عبداللہ، تم آگے نہیں آؤ گے، میں پہلے ہی بہت ٹینشن میں ہوں، اس میں اور اضافہ مت کرو، ماں بانو نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں ٹینشن کس بات کی ہے، تم نہیں جانتے کہ پیر صاحب کا علاقہ ہے، تمہیں کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بولا۔ تم سمجھتے نہیں ہو میری بات، ٹھیک ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں تمہاری خیریت سے کیسے مطمئن ہوں گی؟ اچھا یہ بتاؤ کہ کل کب آ رہی ہو؟ میں نہیں آؤں گی، اب لاہور میں ملاقات ہوگی، ماں بانو نے کہا۔ میرے گھر نہیں آنا چاہتی؟ ابھی نہیں، پھر کبھی، وہ بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے، کل شام کو میں یہاں ندی پر تمہارا انتظار کروں گا۔ چند دن کی تو بات ہے، شاید ہفتہ یا پھر 2 ہفتے، وہ متذبذب تھی۔ ہفتہ 2 ہفتہ بہت لمبا عرصہ ہے، پھر ہم چھپ کر بھی تو نہیں مل رہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوا کرے، تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا دیکھوں گی، وہ اترتے ہوئے بولی۔ دیکھو گی نہیں، تمہیں آنا ہے، مجھے اپنا تھیسس بھی ڈسکس کرنا ہے تم سے، وہ بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بائے، ٹیک کیئر۔
وہ چلی گئی اور عبداللہ اسے تب تک جاتے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ گھر پہنچی تو اماں جی اس کی منتظر تھیں۔ اپنی تو تم منوا لیتی ہو، کبھی ماں کی بات بھی مان جایا کرو، وہ سے مخاطب ہوں۔ جی اماں۔ وہ تھک کر چرپائی پر بیٹھ گئی۔ بیٹا، ریشما تمہاری بہن ہے، بہت انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ آج تو مجھ سے گلے مل کر اتنا روئی کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ تمہارے متعلق اتنا زیادہ پوچھا اس نے اور مجھے بہانہ بنانا پڑا کہ بیمار ہوں۔ اسے ملاؤ نا میری جان۔ ملاتی ہوں، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ اس غریب کا ہے ہی کون؟ ایک تم ہی تو ہو جسے وہ دل کی بات کہہ دیتی ہے۔ تم نے بھی منہ موڑ لیا اس سے، تو کیا سہارا رہ جائے گا اس کے پاس؟ اماں میں کہہ تو رہی ہوں کہ میں اس سے مل آتی ہوں ابھی، وہ بولی تھی۔ کھانا کھا لو پھر میں تمہیں لے چلتی ہوں، اماں نے اس سے کہا۔ کھانا نہیں کھانا مجھے، آپ کھا لیں۔ میں نے تو کھا لیا ہے، تمہارے لیے لاتی ہوں، اماں اٹھی تھی۔ میں نے نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ بھوکی رہو گی کیا؟ میں کھا کر آئی، اس نے جھوٹ بولا۔ کھانا کھانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو پھر چلو اٹھو، اماں جی نے چادر سنبھالی۔ جنت بائی کے دل کی کلی کھل اٹھی تھی۔ خادم حسین نے ان کی کوٹھی میں قدم رکھا اور انہیں یوں لگا کہ گویا برسوں سے اندر جلتے انگاروں پر کسی نے پہلی مرتبہ پانی کے ٹھنڈے چھینٹے ڈالے۔ بیبی، ان سے ملو، انہوں نے نوری سے کہا۔ بہت بڑے رئیس ہیں، بہت بڑے جاگیردار اور فن کے تو بہت قدردان ہیں۔ سمجھو آج تو اس گھر کے نصیب کھلے ہیں۔ خادم حسین اس قسم کی عورتوں کی ایسی باتوں کا عادی تھا۔ جنت بائی اس کے سامنے نوری کے قصیدے پڑھ رہی تھی اور وہ ان کی گفتگو سے بے نیاز نوری کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس سے کہیں زیادہ حسین جتنی رسالوں کے ٹائٹل پر دکھائی دیتی تھی۔ بیبی، شاہ صاحب کے لیے چائے تو بناؤ، جنت بائی نے کہا، پھر خادم حسین سے مخاطب ہوتے بولی۔ بیبی بہت مصروف رہتی ہے، بیچاری تھک جاتی ہے اتنا کام کر کے۔ خادم حسین کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ آپ باتیں کریں، مجھے ذرا شاپنگ کے لیے باہر نکلنا ہے۔ اس کی بیزاری بھانپ کر وہ اٹھ کھڑی ہوں۔ کتنی چینی لیں گے آپ؟ نوری نے چائے بناتے پوچھا۔ خادم حسین کے چہرے پر بدمزگی پھیل گئی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس کا لہجہ اتنا ہی گوار تھا۔ 1.5 چمچ، اس نے کہا۔ نوری نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ خیر، مجھے کون سا اپنے گھر لے کر آنا ہے؟ اس نے چائے کی پیالی تھامتے ہوئے سوچا تھا، وقت گزاری کے لیے خوب ہے۔ اسے ذہین اور خوبصورت لڑکیاں پسند تھیں، ایسی لڑکیاں جو جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہوں لیکن اس کے بہاؤ میں نہ چلی جائیں۔ نوری کی قسم کی لڑکیاں محض وقت گزاری کا ذریعہ تھیں، جنہیں روپے پیسے خرچ کر کے خریدا جا سکتا تھا، اور یہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جنت بائی اپنے کمرے میں آرام دہ بستر پر لیٹی سوچ رہی تھیں کہ قدرت ان کا ساتھ دینے لگی ہے۔ کتنے برس پہلے کی بات تھی، وہ بہت تڑپی تھیں، بہت سسکی تھیں۔ سب نے انہیں دھتکار دیا تھا، یوں لگتا جیسے اپنے نہ رہے ہوں۔ وہی سب جو محبت کرتے تھے، ان پر جان چھڑکتے تھے، ان سے دور ہو گئے۔ وہ شخص جس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اس کا ساتھ نبھانے کا، وہ بھی منہ پھیر گیا تھا۔ وہ رات بہت تاریک تھی جب ان کی زندگی میں پیر صاحب کا بڑا بیٹا رجب علی شاہ وارد ہوا تھا۔ صرف ایک رات کے لیے، وہ تو کب کا اس بات کو بھول چکا ہوگا، لیکن جس کی روح پر زخم لگا تھا اس نے تو نہ اس واقعے کو بھلایا اور نہ ہی اس شخص کو۔ انہیں وہ وقت یاد تھا جب انہوں نے فریاد کی تھی، سارے گاؤں کے سامنے رجب علی شاہ کا نام لیا تھا، لیکن ان کی فریاد کسی نے نہیں سنی تھی۔ معاملہ پیر صاحب تک بھی پہنچا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ بظاہر وہ غیر جانبدار تھے، لیکن ان کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے نرم گوشہ ضرور تھا، اسی لیے انہوں نے اسے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی جس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ اچانک ہی وقت بہت ظالم ہو گیا تھا، گھر والے تک بیگانے ہو گئے تھے۔ مایوس ہو کر انہوں نے اس شخص کی طرف دیکھا تھا جس پر انہیں سب سے زیادہ بھروسہ تھا، لیکن وہاں صرف اپنی عزت عزیز تھی یا پھر رجب علی شاہ کا خوف۔ قصور ان کا نہیں تھا، لیکن ان سے ایسا سلوک ہو رہا تھا جیسے وہ خود اپنے پاؤں پر چل کر رجب علی شاہ کے پاس گئی ہوں۔ وہ مرنا چاہتی تھیں، لیکن کوئی انہیں مرنے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ زندہ رہنا چاہتی تو زندگی اجیرن بنا دی جاتی۔ زندگی بہت بوجھل ہو گئی تھی، اور ایسے میں انہیں ایک دن بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ کب اپنے گھر سے نکلیں اور کب چندہ بائی تک جا پہنچی تھیں۔ انہوں نے نوری کو جنم دیا تھا۔ نوری کو دیکھ کر انہیں ایک لمحے کے لیے بھی خوشی کا احساس نہیں ہوا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ان کی زندگی کی تاریک ترین رات کی نشانی تھی، شاید اس لیے کہ وہ رجب علی کی بیٹی تھی، یا پھر شاید اس لیے کہ وہ بھی ایک عورت تھی۔ آج چھوٹی سی بچی تھی، کل اسے عورت ہی بننا تھا، انہی جیسی عورت، وہ جس نے ایک کوٹھے پر جنم لیا تھا، اور بن کیا گئی تھی، اور بن بھی کیا سکتی تھی۔ چندہ بائی نے انہیں تسلی دی تھی کہ ماں بنتے ہی عورت کے اندر کی ممتا خود ہی بیدار ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو نوری کو جنم دے کر بھی ویسی ہی رہی تھی، مگر نہیں، وہ ویسی نہ رہی تھی، ان کے اندر روز بروز زہر بھرتا جا رہا تھا۔ اور پھر گرمیوں کی ایک رات بستر پر لیٹ کر ستارے تکتے ان کے ذہن میں ایک انوکھا خیال ابھرا تھا۔ باقی تمام زندگی انہوں نے اس خیال کو پرورش دیتے گزار دی تھی، لیکن پھر نوری مر گئی اور وہ خیال، وہ تمام منصوبے خود ہی ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے ماتم کیا تھا، نوری کے مرنے کا نہیں، اپنے منصوبوں اور خیال کے مرنے کا۔ اسی ماتم میں ایک عرصہ بیت گیا تھا، مگر قدرت شاید ان پر مہربان تھی، انہیں نوری کا نعم البدل مل گیا تھا۔
شمیم کی صورت میں، اور آج خادم حسین کی آمد کے ساتھ ہی ان کے منصوبوں اور ان کے خیال کا پہلا حصہ تکمیل کی طرف گامزن تھا۔ وہ ایک ڈرامہ کھیل رہی تھیں اور اس ڈرامے میں موجود کرداروں کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ ان کی لکھی ہوئی کہانی اور اپنی مرضی کے بغیر وہ کردار ادا کر رہے تھے جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی کبھی ادا نہ کر سکتے تھے۔ باقی اگلی قسط میں جانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتائیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔